پاکستان کے حوالے سے پالیسی گفتگو ہے، اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بھارت پش کر رہا ہے اپنے عزائم؟ یہ دیکھیے 65 سے ہی بات شروع کرنی چاہیے. جی یہاں پلیز. پہ وہی دو حوالے بڑے اہم ہیں کہ جس کی طرف جنرل صاحب نے بھی اشارہ کیا اور کوموڈر صاحب نے بھی، کہ ایک موریل جو ہے بڑا ہائی تھا. اس کی وجہ کیا تھی، کیوں ہائی تھا؟ ایک تو ظاہر ہے کہ ایک نئی آزادی ملی تھی، لیکن ایک اور بھی وجہ تھی کہ اس وقت پاکستان کی معاشی حیثیت انڈیا کے مقابلے میں بہت بہتر تھی. اور یہ شاید اسی وجہ سے پاکستان نے پھر طے کیا کہ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ ہم کشمیر کو حاصل کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ یہ بات بھی میرا خیال ہے کہ ایک بہت واضح ہونی چاہیے کہ تاریخ کے ریکارڈ کو درست رکھنا چاہیے، کیونکہ جو قومیں درست تاریخ اپنی اگلی نسلوں تک پہنچاتی ہیں ان کے اندر خود احتسابی اور آگے کی ان کی اپروچ بالکل کلیئر ہوتی ہے. اگر آپ ان کو رکھیں گے ابہام کے اندر تو اس سے کوئی توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ کوئی آگے آپ کو کوئی کریٹیو قسم کی لیڈرشپ یا ویژن آپ کو دے سکتے ہیں. جنرل صاحب نے ٹھیک کہا کہ وہ جو حملہ تھا ایک ریئیکشن کا حملہ تھا. وہ کشمیر کے اندر جو ہو رہا تھا تاریخ کا حصہ ہے، اس کی ڈیٹیل کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ پاکستان معاشی طور کے اوپر ایک ابھرتی ہوئی قوت تھی اس وقت. لیکن اس کے بعد کیا ہوا تو وہ دیکھنا چاہیے کہ 65 کی جنگ پاکستان نے جیتی، جو بھی ہوا پھر ٹیبل کے اوپر ہارے، ایک نیا سیاسی منظرنامہ بنا، اور اس وقت سے اب تک ہمارے اور انڈیا کے ملٹری کے کتنے انکاؤنٹر ہوئے ہیں، اور گریجولی کس نے اپنی سپیس کو، اپنے موریل کو اور اس کو لوز کیا، اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ گریجولی جو چیز مضبوط ہوئی ہے، انڈیا کی معیشت مضبوط ہوئی ہے، وہاں پہ زیادہ اندرونی استحکام اس کے یہاں آیا ہے، اور ہماری معیشت کمزور ہوتی رہی، اور ہمارے ہاں سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتا چلا گیا. یاد رکھیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے. آپ مضبوط قوم وہی ہے جو معاشی طور پہ مضبوط ہے، جو سیاسی طور پہ مستحکم ہے، اس کی خارجہ پالیسی بھی اسی کا ایکسپریشن ہوتی ہے. اور ناکام پالیسی، ناکام ریاست ہو تو اس کو پھر سب ڈکٹیٹ کرتے ہیں اپنی پالیسیز. یہ کوئی بتانے والی بات نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کمزور ملکوں کی پالیسی جو ہے پھر طاقتور جو ارد گرد کے ممالک ہیں وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں. تو یہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیا کچھ کھویا ہے اور کن کن وجوہات کی بنا کے اوپر کھویا ہے. پھر ہم یہ تجزیہ کر سکتے ہیں کہ اب یہ جو ایک ہارش ڈپلومیٹک لینگویج یو ایس کی طرف سے یوز کی گئی ہے، اور گریجولی جو انڈیا نے آ کے اس خطے کے اندر ایک اس کا رول بڑھتا جا رہا ہے، تو اس میں ہماری کیا خامی ہے؟ کیا یہ ایسے ہی ہو گیا کہ ہم خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارا تو اس میں کوئی کردار نہیں ہے، ہم نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا اور اچانک سے چیز ہو گئی؟ تو میرا خیال ہے کہ ایک یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور دیانتداری سے دیکھنے کی ضرورت. 65 کا جذبہ اپنی جگہ پہ قابل تحسین ہے، لیکن 65 کے بعد والے جتنے مراحل ہوئے ہیں ہمیں دسمبر کو بھی یاد رکھنا ہے. تو دسمبر کو ہمیں نہیں بھولنا ہے. پھر ہمیں کارگل کو بھی یاد رکھنا ہے کہ اس وقت کیا صورتحال ہوئی تھی. اور پھر کارگل کے شہدا جو، اگر آپ گلگت بلتستان میں جائیں تو ہر ایک موڑ کے بعد آپ کو جو ہے وہ شہدا کی قبریں جو نظر آئیں گی، ان کو بھی آپ نے نہیں بھولنا ہے. پھر یہ کہ اس کے بعد ہوا کیا کہ آپ کے انٹرنلی اتنے ویک ہوئے کہ وہ جن لوگوں کو آپ نے پالا تھا کہ کشمیر کے اندر انڈیا سے لڑنے کے لیے، وہ آپ کے اوپر پل پڑے، اور اس کے اندر جو پاک فوج کی شہادتیں ہوئیں ان کی قبریں دیکھیں، پنجاب کے دیہاتوں کے اندر جا کے دیکھیں، سندھ کے جو شہروں کے اندر جا کے دیکھیں. یہ ساری تاریخ ہے، یہ ہوا کیسے ہے. جب تک ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، 65 قابل تحسین ہے، لیکن اس کے بعد بھی بڑے مائل سٹون ہیں، ان کو بالکل نہیں بھولنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو کیا کہتے ہیں اب اس وقت پاکستان جو ہے کس قسم کا تھریٹ جو ہے فیس کر رہا ہے آپ کے اسیسمنٹ کے پاکستان مطابق؟ کے اندر سب سے بڑا تھریٹ ہے ایک اندرونی عدم استحکام، اور اسی کی وجہ سے سارے یہ مسائل ہیں کہ اب آپ کی پوزیشن جو ہے علاقائی طور کے اوپر بھی اور گلوبلی بھی خاصی ویک ہوئی ہے. جب آپ دیکھیے کہ تھوڑا سا آپ ریکور کرتے ہیں، آپ کی معیشت بہتر ہوتی ہے، آپ کے ہاں سیاسی استحکام ہوتا ہے، تو آپ کا جسچر، آپ کی انڈرسٹینڈنگ، آپ کا امیج دنیا کے اندر، یہ بھی پچھلے 10 سال کے اندر بھی ایک دو مرتبہ آپ کو لگا کہ ایک آپٹیمزم ابھرا، لیکن اس کو سسٹین ہم نہیں کر پاتے. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اندرونی استحکام، سیاسی اور معاشی. ٹھیک ہے جل صاحب، جو ہم ٹینکوں کی لڑائی کی بات کر رہے تھے، میں آتا ہوں، عامر صاحب نے بھی بڑے اچھے نکات اٹھائے ہیں، لیکن ہم وہ جاننا چاہتے ہیں کیا لڑائی تھی، کچھ ریکال کر سکتے ہیں جو آپ کے ذہن میں سٹور ہو؟ دیکھیے ٹینکوں کا جب
ٹینکوں کی لڑائی بنیاد جو تھی یا جو مقصد تھا انڈیا کی طرف سے چونکہ شروع ہوئی، وہ بنیادی طور پہ یہ تھا کہ انڈیا نے وہاں پہ اپنی ایک مین ایفرٹ لانچ کی. ان کی اسٹرائک فورس تھی آرمر ڈویژن، جس کو انہوں نے وہاں سے لانچ کیا، اور مقصد یہی تھا کہ سیالکوٹ سائڈ سے وہ بڑی جلدی میدانی علاقہ ہے وہ جلدی کور کر کے تو یہ پورا سیلینٹ پورا ایک علاقہ جو ہے اس کو کٹ کر کے لاہور والی فورس کے ساتھ یہ ملیں تو پاکستان کا ایک پورا علاقہ جو ہے جس میں سیالکوٹ کا، جیسے ہم شکر گڑھ سیلینٹ وغیرہ کا علاقہ کہتے ہیں، وہ ان کے پاس چلا جائے، لاہور ان کے پاس چلا جائے، اور ایک اتنا چنک ان کے پاس آ جائے کہ وہ ایک بارگیننگ پوزیشن میں آپ کے سامنے بیٹھ جائیں. اس کے لیے یہ فاسٹ منوور تھی جو انہوں نے ٹینکوں کے ذریعے لانچ کی. لیکن وہ منوور ان کی ناکام اس وقت ہوئی کہ یہاں پہ پاکستان آرمی کی طرف سے صرف ایک ٹینک ریجمنٹ تھی اس زمانے میں، غالباً 24 کیولری تھی. یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ صرف ایک ریجمنٹ نے، جس میں کہ تقریباً 48 ٹینک ہوتے ہیں، انہوں نے اتنا سرفروشی سے مقابلہ کیا کہ جتنا وقت ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنے ٹروپس اور لا سکیں، وہ انہوں نے ہفتہ بھر ان کو صرف 48 اپنے ٹینکوں سے ڈیلے کیا، انڈیا کو نقصان پہنچایا. کتنے ٹینکس تھے جو حملہ آور ہو رہے تھے؟ کچھ دیکھیے تعداد کے حوالے سے ہم ایک بات جو کر سکتے ہیں؟ ڈویژن ہے اس میں تقریباً اگر آپ یہ کوئی 250-300 کے قریب ٹینک ہوتا ہے ایک ڈویژن میں، اور 300 کم از کم، اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیجیے 48 ٹینک تھے یہ سارے. وہ پھر جب آپ کے فورسز یہاں، آپ کی کور ارٹلری پہنچی، آپ کے ٹینک ریجمنٹس یہاں پہنچی، مزید آرمر بریگیڈ وغیرہ آپ نے بھجوایا، تو پھر وہ چونڈا میں آپ نے دیکھا کہ وہ اس زمانے کی اب کہا جاتا تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اگر تاریخ کی سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ ہوئی ہے تو وہ وہیں چونڈا میں ہوئی ہے. اور چونڈا کو آج بھی انڈین آرمر کا قبرستان کہا جاتا ہے، ٹینکوں کا، انڈین ٹینکوں کا قبرستان کہا جاتا ہے، کہ وہاں آ کے ان کی پوری جو ان کی مینوور تھی وہ آ کے سٹال ہو گئی. تو وہ ایک طرح کا ان کی اوفینسو فورس جو ان کی اسٹرائک فورس تھی اس کا ایک اختتام وہاں ہو گیا کہ وہ اس سے آگے نہیں آ سکے. تو جب یہ فورس آگے نہیں بڑھ سکی تو ان کا اوور آل لاہور کے بارے میں جو ڈیزائن تھا وہ تو یہیں ناکام ہو گیا، کیونکہ لاہور میں فرنٹلی تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ BRB پہ آگے پھنس گئے تھے. تو یہی تھا کہ یہ اگر منور ہمارے پیچھے نکل جاتی اور یہ جا کے کہیں شادرہ وغیرہ کی طرف کٹ کرتی تو آپ دیکھتے کہ پھر پاکستان کے لیے بڑے مشکل حالات. جنرل صاحب میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ چند ٹینکوں سے آپ نے ایک ڈویژن جو ہے پوری ٹینکوں کی روکی رکھی پورا ہفتہ، تو یہ پاسبل کیسے ہو سکا؟ کیا کہتے ہیں اس دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل چیز اس میں ساری جو میں سمجھتا ہوں اپنی پوری سروس کے تجربے کے بعد 2-3 پوائنٹ جو ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں. ایک آپ کی ٹریننگ، کہ آپ اپنے اکوپمنٹ آپ کے پاس موجود ہے لیکن اٹ از آلویز دی مین بیہائنڈ دی گن، کہ وہ اپنے کام کو کتنا بہتر جانتا ہے. دوسری چیز یہ ہے آپ کا مقصد، ایک کاز ہونا چاہیے. اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں اگر یہاں سے اکھڑ گیا تو پیچھے کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو فورسز کی قلت تھی، فورس تو ہماری ہمیشہ آرمی تو چھوٹے سائز کی ہے، اور یہ اگر آپ کو اندازہ ہو کہ اگر میں یہاں سے مار کھا جاتا ہوں یا اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہوں تو پھر پیچھے کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے جو ان کو روکے. تو میرا ایک کاز ہے کہ میں جو کچھ بھی میں نے کرنا ہے وہ میں نے ہی کرنا ہے، اور ملک کا سارا دفاع اس پہ بھی مبنی ہے. تو آپ کے پاس ایک مقصد ہونا چاہیے جو آدمی آپ کے سمجھیں، اور وہ مقصد کسی بھی کام کے لیے اگر موجود ہوگا اور واضح ہوگا تو آپ اس کام میں پوری دلجمی سے کام کریں گے. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ حوصلہ جو آپ کو اللہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت پہ یقین ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد پہ یقین ہو. اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ ٹینکوں کی جنگ جب ہوئی تو جو بہادری کے قصے وہاں سے جی میں پوری طرف اسی طرف اشارہ کر رہا تھا، وہ اور کسی بھی جگہ آپ نے نہیں سنے، وہ دنیا میں بھی ایک مثال ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو لوگوں کا ایمان، ان کا یقین، یہ 2-3 فیکٹرز ہیں جو انسان کو وہ چیزیں کرنے پہ
یعنی ان کے ہاتھ سے وہ چیزیں کروا دیتی ہیں جو عام حالات میں ناممکنات میں سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. قریشی صاحب, ایئر فورس نے نہ صرف دفاع کیا بلکہ بھارت کے اندر گھس کے بھی دشمن کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. جی ہاں, یہ بات بالکل صحیح ہے. جس میں ہمارے جہاز آگرہ گئے تو وہاں بلیک آؤٹ بھی نہیں تھا. دے ور ناٹ ایون ایکسپیکٹنگ کہ پاکستانی جہاز یہاں تک پہنچ سکتے. اور اس کے بعد ہڑواڑہ میں اور پھر سورت میں اور جام نگر میں اور ساری جگہوں پہ انہوں نے بہت بھرپور حملے کیے اور مقابلہ کیا ان کا بمبرز کے ساتھ. رات کو کئی لوگ انہیں اس طرح کی کہانیاں بھی سناتے ہیں کہ ہم بڑے 500 فٹ کی بلندی کے اوپر 500 فٹ لو فلائنگ, بہت زیادہ لو رات کے وقت, اور جا کے دشمن کا جو ایریا ہے اس کو بالکل مار کر کے واپس آتے تھے. اور یہ اکثر وہ جو جاتے تھے وہ اس نیت کے ساتھ جاتے تھے کہ واپس نہیں آئیں گے. ہمارے ایک دوست کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں بمبارمنٹ کر کے واپس آ رہے تھے تو ہم کیلکولیٹ کر رہے تھے بیٹھے ہوئے کہ کہاں ہم نے بیل آؤٹ کرنا ہے, کہاں ہم نے ایجیکٹ کرنا ہے انڈیا کے اندر, اور پھر اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو چلتے چلتے جس وقت میں کیلکولیٹ کر رہا تھا تو دیکھا تو آگے مجھے نظر آئی ریڈار کے اوپر ایک پہاڑی نظر آئی, تو پل کیا جس وقت اس کا ایسے کر کے, تو ہم اتنے ایکسائٹیڈ تھے کہ اتنی بلندی پہ ہم چلے گئے اور وہاں پہ ہم نے فلائنگ شروع کر دی غیر ارادی طور پہ کہ وہ کیم بیک ٹو پاکستان اینڈ لینڈڈ. اتنا ہمارے پاس فیول بچ گیا, کیونکہ لو لیول پہ جب جاتے ہیں تو فیول کا پرابلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب وہی جہاز 1000 فٹ 5000 فٹ یا 10,000 فٹ کی بلندی پہ جائے گا تو فیول کنزمپشن بہت کم ہو جائے گی. تو کہتے ہیں وہ واپس ہم آئے, جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم واپس آئیں گے اور آگے پاکستان میں لینڈ کریں گے. تو اس قسم کے بے شمار واقعات وہاں پہ ہوئے ہیں اور بہت ڈیپ پینیٹریشن کے ساتھ جس وقت یہ لوگ گئے ہیں. کیا آپ یہ کریڈٹ کس کو دیتے ہیں کہ آپ کے ملک پہ حملہ ہو رہا ہے, آپ کی فورسز کے اوپر حملہ ہو رہا ہے, تو تمام تر جو اس وقت فوکس شاید ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے اپنا دفاع کیسے کرنا ہے, اپنی سرحد کو کیسے محفوظ کرنا ہے, لیکن یہ تو میرا خیال ہے کافی قدم آگے چلے گئے اور انڈیا کے اندر جا کے اٹیک کرنے شروع کر دیا. اصل میں اس کا کریڈٹ آپ کس کو دیتے ہیں؟ جیسے عمر رانا صاحب نے بات کی ہے اور میں نے بھی اس سے پہلے یہ بات کی تھی کہ جنگیں جو ہیں یہ قومیں لڑتی ہیں. ٹھیک, پوری قوم کو آپ کریڈٹ دیں 65 کا, اور فوج جو ہے وہ اگلے ایڈوانس جو ہے محاذ ہیں اس کے اوپر لڑ رہی ہے, لیکن اس کی پشت کے اوپر پوری قوم ہے, پورے کے پورے لوگ ہیں, وہ ان کے morale ہائی کر رہے ہیں. پولیٹیکل سٹیبلٹی تھی اس وقت ملک کے اندر. آپ کو پتہ ہے ایوب خان نے اسی وقت ایک سب پارٹیوں کے گول میز کانفرنس بلائی جس میں سب پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کر کے ان کے ساتھ مشاورت کی, اور پھر وہ تاریخی خطاب جو تھا ایوب خان کا, یہ سارے یونائٹنگ فیکٹر تھے. ٹھیک, اس نے جس وقت لا الہ الا اللہ کی بات کی تو پھر کیا ہوا, پھر ساری کی ساری قوم جو ہے یکمشت ہو گئی. اور وہ جیسے کہا ہے نا اقبال نے کہ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامین پیدا. تو یہ بالوں پر روح الامین اس وجہ سے پیدا ہوا کہ لوگوں کے اندر یقین کی کیفیت. اور جیسے جنرل صاحب نے کہا ہے یکسوئی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. یکسوئی جس وقت ہوتی ہے کسی مشن میں, باہر کا ہو یا غیر باہر کا ہو, جب یکسوئی میسر ہو جاتی ہے تو پھر قومیں جو ہے وہ آگے بڑھتی ہیں. ٹھیک ہے ناظرین, بریک کا وقت ہو رہا ہے. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو ہم مزید ذرا نیچر آف تھریٹ کے حوالے سے مزید گفتگو کرنا چاہتے ہیں. ساتھ رہیے گا. جوانوں کی زباں پر نعرہ تکبیر آتا ہے, قسم اس وقت کی, 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 جب وقت ہم کو آزماتا ہے. جوانوں کی زباں پر نعرہ تکبیر آتا ہے, قسم اس وقت کی, قسم اس وقت کی, قسم اس وقت کی, قسم اس وقت کی, جب وقت ہم کو آزماتا ہے. جوانوں کی زباں پر نعرہ تکبیر آتا ہے, قسم اس وقت کی, 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 قسم اس وقت کی. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. عامر رانا صاحب, ایک تو بات آپ سے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیے کہ جو جہادی تنظیموں کے حوالے سے ہم بار بار بات کرتے ہیں
کہاں تک ہماری ان کے ساتھ فائٹ جو ہے پہنچی ہوئی ہے، کیونکہ ہمیں نہ صرف بیرونی بلکہ اندرونی طور پر بھی خدشہ ہے، اور یہ جو دہشت گردی کے واقعات دیکھتے ہیں ہم انہی کا شاخسانہ ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ بالکل، میرا خیال یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ سیکیورٹی پرسپیکٹیو میں ہم خاصے ویک ہوئے ہیں اور انٹرنل چیلنجز بڑے ہیں. وہ کئی سطح ہے. نان اسٹیٹ ایکٹر آپ نے کہا دہشت گرد گروپ ہیں، ان کا چیلنج ایک بڑا چیلنج بنا ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ 2008 اور 2009 کے اندر تو ہم نے اس کو سب سے بڑا تھریٹ ڈکلیئر کیا تھا جنرل کیانی نے، اور اس کے بعد ہی سوات کا آپریشن پاسبل ہوا تھا، ساؤتھ وزیرستان کا ہوا تھا، اور اس وقت انڈیا ہمارے ریڈار سے تھریٹ پرسیپشن سے تھوڑا سا سکپ ہوا تھا. تو وہ جب ہم آپریشن ضرب عزم کے بعد تھوڑا سا حوصلہ بحال ہوا تو دوبارہ سے پھر ہماری سیکیورٹی اپروچ انڈین سینٹرک ہونا شروع ہو گئی. تو وہ ابھی تھریٹ ختم نہیں ہوا ہے مکمل طور کے اوپر. اس کی کئی جہتیں ہیں، آپ کے پروگراموں میں بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے. ایک تو ان کی کیپیبلٹیز ہیں دہشت گردی کرنے کی، اس کے علاوہ ایک وہ نظریاتی چیلنج بھی ہے، اور وہ سارا چیلنج ایک کمزور سوسائٹی کے اندر ہوتی ہیں ساری بیماری کے علامات، وہ اس کا ایک اظہار ہے. وہ کمزور سوسائٹی کسے کہتے ہیں آپ؟ جو نظریاتی طور کے اوپر کلیئر نہ ہو، جو سیاسی طور کے اوپر منقسم ہو، جس میں معاشی تفاوت بہت زیادہ ہو، اونچائی نیچائی زیادہ ہو. ہماری جو پاورٹی لائن کے نیچے لوگ ہیں وہ 36 سے نیچے ہیں ابھی تک، اور لیکن ہمارے ایمبیشنز جو ہیں پاور ایلیٹ کے وہ ہیں جو دنیا کی سپر پاورز کے ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں فیکٹر مل کے، اور پھر وسائل کے اوپر ایک خاص پاور ایلیٹ کا قبضہ ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اس میں خاص ایک انڈسٹریل کلاس گرو کی ہے، پھر ایک ریلیجیس کلاس کا ایک سٹیک بنا ہے اس پورا پاور سٹرکچر کے اندر. تو وہ ان کی ایک اپنی دنیا ہے، ایک اپنی پیراڈائم ہے ایشوز کو دیکھنے کی، سمجھنے کی، اور باقی جو ملک کے حالات ہیں بالکل مختلف ہیں. تو آپ کو کسی بھی ایشو کو لیں گے، سماجی سیکٹر کو لیں گے، سیاسی کو لیں گے، اکانومی کو لیں گے، آپ کوئی ایک سمت کوئی جگہ دکھا سکتے ہیں کہ جہاں پہ ڈسپیرٹی نہیں ہے، اور یہی قوموں